صلی وسلم وبارک علی النبی الامی وآلہ وصحابہ اجمعین کما تحب وترضی بان تصلی علیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف جب 40 برس کی ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت کیا، اور نبوت کے پہلے سال میں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضور کے غلام تھے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد فرما دیا، اسی لیے آزاد کردہ غلام کہا جاتا ہے۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نفوس قدسیہ عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہیں، نے قبول اسلام کی سعادت کی۔ عشرہ مبشرہ ان 10 نفوس قدسیہ کو کہا جاتا ہے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی۔ عشرہ مبشرہ کسے کہا جاتا ہے؟ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر سیدنا صہیب رومی، سیدنا سعید بن زید اور سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ نے اسلام قبول کیا۔ بعثت کے دن ہی فجر و عصر کی 2 رکعت نماز فرض ہوئی۔ سب سے پہلے کتنی رکعت نماز فرض ہوئی؟ فجر اور عصر کی۔ اور نبوت کے پہلے سال سے لے کر تیسرے سال تک اس دور میں سیدنا ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان اسلام کا مرکز تھا۔ اسلام کا مرکز ایک صحابی رسول ہیں سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مکان اسلام کا مرکز تھا، جہاں پوشیدہ طور پر اسلام کی تبلیغ و تعلیم ہوتی رہی۔ نبوت کے تیسرے سال کے آخر میں اعلانیہ تبلیغ شروع ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ مخالفت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ کفار مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر، ساحر اور کائن کے نام سے پکارا۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استہزاء، پروپیگنڈا، آلام و مصائب اور ظلم و ستم کا دور شروع ہوا۔ یہ پہلے 3 سال پہلے ابتدا میں پوشیدہ طور پر تبلیغ ہوتی تھی تو کسی کو معلوم نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن جیسے جیسے تعداد بڑھتی جا رہی تھی تو پھر اعلانیہ تبلیغ جیسے ہی شروع ہوئی تو پھر کفار مکہ کے ظلم و ستم ہوئے، اسلام کا استہزاء کیا گیا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استہزاء میں بھی کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی کفار مکہ نے، بلکہ آپ کو شاعر تک کہا، کسی نے آپ کو ساحر کہا تو کسی نے کائن کہا، کہ جو اس کے پاس چلا جاتا ہے وہ ایسا جادو چلاتا ہے کہ وہ اسی کا ہو جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تضحیق کرنے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں رکھی۔ پھر نبوت کا 5واں سال آیا تو حبشہ کی جانب مسلمانوں کی ہجرت ہوئی، اور نجاشی کی طرف سے مسلمانوں کو اعزاز و اکرام ملا۔ اس میں سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جعفر طیار بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش رہے۔ رب قدیر ہمیں سیرت کی مزید معلومات حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ